اس کے بعد جو تجویز آنے والی ہے اس کا عنوان ہے ماحولیات کا تحفظ۔ یہ بھی بہت اہم عنوان ہے، کیونکہ ماحولیات میں جو انحطاط ہوتا ہے، جو کمزوریاں آتی ہیں، جو خامیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کے اثرات پورے سماج اور معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں۔ کس طرح ماحول کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکتا ہے اور اچھی آب و ہوا اور فضا میں زندگی گزاری جا سکتی ہے، اس کے لیے کیا لائحہ عمل اور طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، اس تجویز میں یہی بات آ رہی ہے۔ اس موضوع سے متعلق تجویز پیش کرنے کے لیے میں درخواست کرتا ہوں جناب مولانا عبد القدوس صاحب پالنپوری دامت برکاتہم، نائب صدر جمعیت علماء صوبہ گجرات سے مولانا تشریف لائیں اور ماحولیات کے تحفظ سے متعلق تجویز پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزت مآب صدر عالی مقام اور اراکین مجلس منتظمہ، ماحولیات سے متعلق تجویز ہے جو میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو صفائی نصف ایمان کا درجہ رکھتی، نیز ماحولیات انحطاط، موسمیاتی تبدیلی اور غیر پائیدار ترقی کی وجہ سے موجودہ اور آنے والی نسلوں کے جینے کے حق کو سنگین خطرات ہیں۔ اس کے مد نظر جمعیت علماء ہند کا یہ اجلاس عام ملک کے باشعور شہریوں کو متوجہ کرتا ہے کہ وہ نمبر 1، خود کی صفائی، اپنے گھر اور گھر کے باہر والے حصے کی صفائی کو سماجی زندگی کا حصہ بنائیں۔ نمبر 2، ائمہ مساجد، مقررین اور بااثر افراد کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیغام کو عام کریں کہ گندگی صرف گندگی نہیں بلکہ ہزاروں وبائی امراض کی جڑ ہے۔ نمبر 3، فضائی آلودگی سے بچنے کے لیے بڑی تعداد میں شجرکاری کریں، گھروں، چھتوں، بالکنیوں، دفاتر، تعلیم گاہوں میں پودے لگانے کا اہتمام کریں۔ نمبر 4، پانی قدرت کا عظیم تحفہ ہے جس سے بشمول انسان تمام مخلوق کی حیات وابستہ ہے، اس لیے پانی کے اسراف بیجا سے بچا جائے۔ سمندروں، دریاؤں، تالابوں، کنووں اور ہر قسم کے آبی ذخائر کو گندگی، آلودہ اشیاء اور کیمیکل سے محفوظ کیا جائے۔ نمبر 5، بارش کے پانی کو جمع کرنے کے لیے ریزرویر کا انتظام کریں۔ نمبر 6، اپنی عام زندگی میں پلاسٹک کا استعمال کم سے کم کریں۔ نمبر 7، کھیتی اور باغات میں کیمیکل کا استعمال نہ کریں، اور اگر بدرجہ مجبوری کرنا پڑے تو کم سے کم کیمیکل کا استعمال کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اسی موضوع سے متعلق پریزنٹیشن پیش کرنے کے لیے میں درخواست کرتا ہوں جناب اویس سلطان صاحب سے کہ وہ آئیں اور اس موضوع کا اچھی طرح تعارف سامعین کے سامنے پیش فرمائیں، اور ماحولیات کے تحفظ کے لیے کیا کیا شکلیں اور صورتیں اختیار کی جا سکتی ہیں، عملی طور پر اس کو ہمارے سامنے پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔
صدر محترم یہاں نہیں ہے اس وقت اجلاس میں، پر یہاں تمام اراکین مجلس عاملہ منتظمہ، ہندوستان سے ہر کونے سے آئے ہوئے جمعیت علماء کے ذمہ داران یہاں موجود ہیں۔ ان کے سامنے میں ایک ایسے مسئلے پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، آپ کے سامنے کچھ باتیں کہنے جا رہا ہوں جس کے بارے میں اکثر ہماری جو مذہبی تنظیمیں ہیں، قومی تنظیمیں ہیں، اس کے بارے میں بات نہیں ہوتی ہے، اس کے بارے میں غور نہیں ہوتا ہے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مولانا محمود مدنی صاحب کو، صدر جمعیت علماء کو، کہ انہوں نے اس معاملے میں پیش رفت کی، ان کی دلچسپی ان خاص معاملات کو جن کو ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، اس پر بہت باریکی سے ہے۔ جیسے کہ مفتی عرفان صاحب نے آپ کو ذکر کیا کہ جو اہم مسئلہ جس کے اوپر تجویز بھی پیش ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ماحولیاتی بحران اس وقت پوری دنیا میں ہے اس کے اوپر میں بات رکھوں۔ بہت مختصر میں اپنی بات رکھوں گا۔ اس میں سب سے پہلے میں معذرت چاہوں گا کہ میں نے یہ اردو میں نے تیار کرنے کی کوشش کی تھی، پر ٹیکنیکل وجہ سے اس کی اسکرپٹ ٹھیک نہیں آ پا رہی تھی تو میں نے اسے انگریزی میں ہی رکھا ہے عبارت کو، پر میں اپنی بات اردو میں ہندوستانی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ماحولیات کا جو مسئلہ ہے، جیسے دنیا میں تمام طرح کے بحران ہیں، مشکلیں ہیں، چنوتیاں ہیں، ہم سب کو اس کے بارے میں معلوم ہے، پر جو بھی چنوتی مشکلات دنیا سامنا کر رہی ہے اس کے اوپر کسی بھی مصیبت چنوتی پر اتفاق کی رائے نہیں ہے۔ دنیا کے کچھ ممالک الگ سوچتے ہیں، کچھ ممالک الگ سوچتے ہیں، کچھ گروہ الگ سوچتے ہیں، کچھ لوگ الگ سوچتے ہیں، کچھ تنظیمیں الگ سوچتی ہیں۔ ماحولیاتی بحران کا جو مسئلہ ہے وہ واحد ایک ایسا عالمی مسئلہ ہے جس کا سب کو اقرار بھی ہے، اتفاق بھی ہے، اور وہ یہ مانتے ہیں کہ چاہے ہمیں احساس ہو یا نہ ہو، ہم سب اس کے ذریعے اثر اندوز ہو رہے ہیں۔ آج یہ جب میں بات کر رہا ہوں تو اس حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ میں کچھ چیزیں اشارتاً، کیونکہ وقت بہت کم ہے، میں نے بہت مختصر چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی میری کوشش ہے کہ یہ جو تمام مسئلے مسائل شروع ہوئے وہ مسئلے مسائل شروع ہوئے اس لیے کہ جو فضا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایک اوزون لیئر قائم کی ہے، اور انڈسٹریلائزیشن اور غلط طریقے کی ترقی کرنے کے جو طریقے ہیں ان کی وجہ سے ایک بہت بڑی نقصان کی طرف ہم تمام لوگ دنیا کو دھکیل رہے ہیں، اور اس کی باعث جو اوزون لیئر ہے، جو ڈیولپمنٹ اور انڈسٹریلائزیشن جو نیگیٹو جو غلط طریقے کا ہو رہا ہے اس کی وجہ سے اس میں چھید ہو رہا ہے۔ اوزون لیئر پہ جب چھید ہو رہا ہے تو سورج کی جو گرمی ہے وہ زیادہ بڑھ رہی ہے دنیا میں، اور جس کی وجہ سے گلیشیئر پگھل رہے ہیں، اور گلیشیئر پگھلنے کی وجہ سے جو ہماری جو پانی، جو میٹھا پانی جس کو ہمیں دستیاب ہے پینے کا، وہ ہمیں گلیشیئرز کے ذریعے ملتا ہے، وہ تمام طرح کے گلیشیئر پگھل رہے ہیں، اور جو ہر طرح کے عمل میں تبدیلی آ رہی ہے۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی عالمی درجہ حرارت اور سمندر کی جو سطح بڑھ رہی ہے اس میں دنیا کے تقریباً 2/3 شہر جن کی آبادی 50 لاکھ سے زائد ہے، عنقریب ہو سکتا ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں وہ ڈوب جائیں، جس میں بہت مشہور، جس کا جو ہے بہت لوگ ترقی کے طور پر اس ملک کے شہر کو دیکھتے ہیں، نیو یارک جیسا جو شہر ہے وہ ہماری زندگیوں میں ہی پانی میں ڈوب جا سکتا ہے۔ دنیا کی 40% جو آبادی ہے وہ جو ساحل ہے، ساحل سے سمندر سے 100 کلومیٹر کے قریب رہتی ہے، تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو عالمی درجہ حرارت کی وجہ سے، گلیشیئر پگھلنے کی وجہ سے جو سمندر کی سطح بڑھ رہی ہے اس کا کتنا بڑا
نقصان دنیا جھیلنے جا رہی ہے۔ خالی جو پانی کی سطح بڑھنے کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو مسئلہ ہے وہ ہمارا خوراک اور پانی کا بحران بھی اس کے ساتھ ساتھ تحفے میں آ رہا ہے۔ اور ماحولیاتی بحران پر جو ہماری جو خوراک ہے اس کی حفاظت کو پوری طرح سے موسمیاتی جو تبدیلی ہے اس کی وجہ سے بہت کچھ اتنا بدل گیا ہے کہ مجھ سے زیادہ یہاں جو جمعیت علماء کے ذمہ دار پورے ملک سے آئے ہیں وہ زیادہ مجھے یقین ہے وہ جانتے ہوں گے، جس طرح سے ہم جن اوقات میں کھیتی کرتے تھے، جو کھیتیاں اور فصل ہم تیار کرتے تھے، وہ فصلیں جو صدیوں سے ہوتی تھیں اب وہ نہیں ہو پا رہی ہیں۔ وہ اپنے وجود کو بچائے رکھنے کے لیے کشمکش میں ہیں کہ کس طرح سے ان جو ہے فصلوں کا وجود باقی رہے۔ آج دنیا میں 500 ملین لوگ مٹی کے کٹاؤ کی وجہ سے متاثر ہیں۔ دنیا میں صرف ماحولیاتی بحران کی وجہ سے 30% جو خوراک ہے وہ خراب یا ضائع ہو جاتی ہے۔ یہی بات نہیں رکتی، دنیا میں جو خلا ہے امیر ملکوں کا، غریب ملکوں کا، وہ صرف اس بنیاد پہ کہ ماحول بدل رہا ہے، یہ جو کلائمیٹ چینج جسے ہم کہتے ہیں، کلائمیٹ کرائسس کہتے ہیں، اس کی وجہ سے اپنی الگ انتہاؤں کو پہنچ رہے ہیں۔ صرف ماحولیاتی معاملات کی وجہ سے جو ڈیٹا بتاتا ہے اقوام متحدہ کا، اسٹینفورڈ یونیورسٹی کا، ورلڈ بینک کا، وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں جو 90% جو آفات جو اب موسم کی وجہ سے آتی ہے وہ صرف اور صرف آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے آ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے عالمی معیشت کو 520 بلین امریکی ڈالر کا سالانہ نقصان ہو رہا ہے۔ 26 ملین سے زیادہ لوگ ہر سال غربت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں، اور جو عالمی معاشی غیر برابری ہے اس میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ 25% جو دائرہ بڑھا ہے، کھائی بڑھی ہے امیر اور غریب ملکوں کے درمیان، وہ صرف ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے، جو ان کا جی ڈی پی کا پروڈکشن ہے وہ بالکل تبدیل ہو گیا ہے۔ اور یہ بات یہی تک نہیں رک رہی، اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تصادم و تشدد کی طرف ہمیں دھکیلا جا رہا ہے۔ آج کل ہم مذہبی یا ذات کی بنیاد پہ، مذہب کی بنیاد پہ، نسل کی بنیاد پہ لڑ رہے ہیں، پر آنے والے وقت میں ایک ایسا وقت آئے گا جس وقت جو ہے یہ جو تمام طرح کی جو بنیادی چیزیں ہیں جو دستیاب نہیں ہو پا رہی، جو پانی کا، زمین، کھیتی، خوراک، اس وجہ سے بہت بڑا ایک نقصان، ایک تشدد، تصادم کی طرف انسانیت جائے گی۔ افریقہ، لاطینی امریکہ اور میں خشک سالی براہ راست سیاسی بد امنی اور تشدد کو ابھی ہم اگر دیکھیں گے تو وہ جنم دے رہی ہے۔ اور ورلڈ بینک کا اندازہ ہے کہ اگر کوئی اچھی کوشش صحیح طرح سے صحیح ڈائریکشن میں اگر کوشش نہیں ہوئی تو 2050 تک سب سہارا افریقہ ہو، لاطینی امریکہ ہو یا ہمارا جنوبی ایشیا، ساؤتھ ایشیا، وہاں 140 ملین سے زیادہ لوگ اپنے علاقوں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ جب میں عالمی پس منظر آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اس سے کوئی چھوٹے ہیں، بچے ہیں۔ بہت معذرت، یہ میں پہلی بار ڈیوائس استعمال کر رہا ہوں تو اس لیے غالباً کچھ ہندوستان بھی گرم ہو رہا ہے۔ ہندوستان میں گرمی اور طرح سے ہمیں زیادہ محسوس ہوتی ہے، نفرتی، اشتعال انگیزی، اسلاموفوبیا، ان تمام طرح کے معاملات پہ، پر ہندوستان میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں 1901 اور 2018 کے بیچ ٹیمپریچر 1.3 ڈگری بڑھ گیا ہے۔ جو کچھ سال ہیں 2000 سے 2004، 17 سے 21، جس میں جو موتیں ہوئی ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ سردیوں میں ہی صرف موتیں ہوتی ہیں ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے، پر ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے جو اکثریت جو موسم کے بدلاؤ کی وجہ سے موت ہوتی ہے عام لوگوں کی، کمزور لوگوں کی، وہ
55% بڑھی ہے گرمی کی شدت کی وجہ سے۔ ہمالیہ ہو جو ہمارے ہاں جو پانی کا ایک بڑا ذریعہ ہے، وہ اپنے آپ کو کھوتا جا رہا ہے۔ اور ہندوستان میں پانی کی میں اشارتاً میں پوری تفصیل میں نہیں جا رہا وقت کم ہونے کی وجہ سے، کہ اگر اس طرح سے یہ سب چیزیں چلتی رہیں تو واٹر ڈسپیوٹ بڑھے گا۔ اور ابھی حالیہ دنوں میں ہندوستان کے 11 جو صوبے ہیں، ان صوبوں کے بیچ جو ایک طرح سے جو کانفلکٹ ہے، جو ایک طرح کی لڑائی جھگڑا ہے، وہ 7 بڑے ندیوں کے متعلق ہے۔ آپ سب عالم دین ہیں، امام ہیں اور تمام ذمہ داران ہیں، آپ کے سامنے میں کیا ہی کہوں، پر یہ جو تمام طرح کی ہماری کوششیں ہیں، یہ جو حقائق کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھے، یہ ہمیں قرآن کی جو آیت ہے سورہ انعام کی، اس کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کو خلیفہ بنا کے بھیجا ہے۔ اور یہ خلیفہ ہی نہیں بنایا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، وہ ایک طرح سے ہمارے لیے آنے والے وقت میں سوال اور امتحان کا معاملہ ہے۔ تو جمعیت علماء نے اس معاملے میں پہلے سے ہی کوشش کی ہے۔ جمعیت علماء مولانا محمود مدنی صاحب اور سابقہ صدر مرحوم مولانا عثمان صاحب منصور پوری رحمہ اللہ، ان کے زمانے میں بہت کوششیں ہوئیں۔ جمعیت نے ٹری پلانٹیشن ڈرائیوز ہو، اویئرنیس ہو، ان تمام چیزوں کے اوپر بہت پہلے بھی کام کیا ہے، اور اس کے اوپر خاص جو ہے توجہ رہتی ہے جمعیت کی۔ تو اس سلسلے میں منظم طور پر ہم ادارے سازی کی طرف بڑھے، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم جمعیت میں اس کام کے اوپر بہت خاص توجہ سے کام کریں۔ تو اس کے لیے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم اس جو آنے والے وقت میں یہ جو ادارہ بنے گا، اس کا نام ہم حکمہ رکھیں گے، جو قرآن اور حدیث کے جو الفاظ ہیں خاص اس سے وہ آتا ہے۔ اور یہ جو نئی کوشش ہے، یہ جمعیت علماء ہند کی طرف سے جو انوائرمنٹ اور ماحولیاتی جو تبدیلی ہے، اس مسئلے پر کام کرے گی۔ اس کے بارے میں بس میں بہت مختصر آپ کو جو ہے ذکر کر دیتا ہوں۔ اس میں بھی کیونکہ ماحولیات کا آپ نے دیکھا اتنا بڑا کینوس ہے، اتنا بڑا دائرہ ہے کہ آپ کس سے شروع کریں، تو اس سے بھی میں نے یہ کوشش کی اور دوسروں سے مشورہ لیا، تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب چیزیں بنائی ہیں وہ پانی سے بنائی ہیں، پانی سے تشکیل دی ہے۔ تو ہم بھی جو ہے کوشش یہ کریں گے کہ ہم پانی سے ہی اپنے اس کام کی جو ہے شروعات کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ہم نے شروعات کر دی ہے، یہ میں پھر ڈیٹا میں نہیں جا رہا، پر 21% جو لوگ ہیں وہ کمیونیکیبل ڈیزیزز کی وجہ سے، جو صاف پانی نہیں ملتا اس کی وجہ سے ہے، اور 500 بچے ہمارے ہاں مر جاتے ہیں ڈیلی صاف پانی نہیں ملنے کی وجہ سے، ہمارے ملک میں، صرف ہمارے ملک میں۔ اور ہندوستان دنیا کا اب سب سے بڑا آبادی کے حساب سے ملک ہے، کچھ اعداد و شمار کے حساب سے، اور ہماری آبادی دنیا کی 17% آبادی ہے، پر ہمارے پاس جو پانی ہے پینے کا، وہ صرف اور صرف 4% پانی ہمارے پاس ہے۔ ہمارے ہاں ہماری یہ کوشش ہے، جمعیت علماء کے جو صدر ہیں مولانا محمود اسد مدنی صاحب، انہوں نے اس پہ، میں بس ختم کر رہا ہوں، جو کوشش کی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ عمل کریں، ایسا کریں، پر جمعیت نے محمود مدنی صاحب نے جو کوشش کی وہ اپنے گھر سے، اپنی مسجد سے، جمعیت علماء کے ہیڈ کوارٹر سے کی۔ اور جمعیت علماء میں یہ جو خاص طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں پانی کے ٹیپ جو ہے لگائے گئے، جو پانی کے استعمال پہ 75% جو ہے بچت کرتا ہے۔ ایک طرح سے کل میں کیلکولیشن کر رہا تھا، تو وضو کرنے کے لیے ایک انسان کو ایک وقت میں، آج جو ہم پانی اس ٹیپ کی وجہ سے استعمال کر رہے ہیں، 1 سے 1.25 لیٹر، زیادہ سے زیادہ اگر کوئی پانی استعمال کرے تو 1.5 لیٹر پانی جو ہے ہم استعمال کر رہے ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ جمعیت علماء کے جو ماڈل ولیجز ہیں اس میں اس طرح کے جو پانی کے ٹیپ ہیں اس کو ہم لگائیں، تاکہ وہ ایک نمونہ بنے، اور تاکہ اور جمعیت کے جو ذمہ دار ہیں
اور دفتر ہیں، مساجد ہیں مسلمانوں کی، وہ اس میں اس چیز کو لے کر آئے۔ ہماری دوسری کوشش رہے گی کہ مانسون کے سیشن میں ہم جو جمعیت ہمیشہ سے کرتی آئی ہے، جو ٹری پلانٹیشن، اس کی ہم کوشش کریں گے، پیڑ لگائیں گے۔ اور ہمارا جو تیسرا جو اس میں اہم کام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم بیداری پہ کام کریں گے۔ جمعیت اس کے اوپر کام کر رہی ہے، پر مستحکم طریقے سے، منظم طریقے سے ہمارا ارادہ ہے کہ اس مسئلے پہ ورکشاپس، سیشنز اور دوسری طرح کی چیزیں ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ہماری یہ کوشش ہے کہ اسلامک نظریے سے مسلمانوں کی جو اثاثہ ہے، اس نظریے سے ہم ماحولیات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، ہم اپنے عقیدے کے لحاظ سے انوائرمنٹ کو، کلائمیٹ کرائسس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، کہ اس کے اوپر ہم پبلیکیشنز اور تمام اور طرح کی چیزیں سامنے لے کر آئیں گے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری بات بہت غور سے سنی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔